نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے اعتبار سے معاشرے کے اندر جھوٹ عام بولا جا رہا ہے اور جھوٹے کو چالاک اور عقل مند سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ایماندار جو ہے اس کو بے وقوف اور سادہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ جل شان لعنت اللہ علی الکاذبین خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ کا وبال یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے رحمت کے میلوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں، اور ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، جھوٹ بولنے سے قلب کبھی اس کے اندر ایسے کیفیت آتی ہے کہ اس میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، پھر خواب بھی انسان کو جھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مذاق میں بھی دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے سے انسان کے دل پہ سیاہی بھی پڑتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب جھوٹ سے کیسے بچا جائے؟ اس کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ انسان بات کرنے سے پہلے سوچے پھر بولے۔ جیسے محاورہ بھی ہے کہ پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے سوچ لو۔ اور میری طرف سے بھی گزارش ہے کہ جب انسان جھوٹ بولے تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر کوئی سزا مقرر کر دے۔ مثال کے طور پر پیسے ہیں جیب میں تو اتنے روپے صدقہ کر دوں گا، اور اگر جھوٹ بولا تو میں نفل پڑھوں گا، اگر جھوٹ بولا تو میں سادہ کھانا کھاؤں گا، مرغن کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے آپ کو سزا دے۔ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ انسان کو یاد ہوگا کہ بھائی میں منہ سے جو جھوٹ بولتا ہوں مجھے اس کی سزا مجھے دینی پڑے گی، جرمانہ لگے گا۔ تو جیسے سگنل ہوتا ہے، ریڈ سگنل ہے، گرین ہے، یلو ہے، تو ریڈ سگنل دیکھتے ہی گاڑی کو بریک لگانی پڑتی ہے۔ پتہ ہے کہ آگے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے، اس نے مجھ پر جرمانہ کرنا ہے، اب سگنل کو دیکھتے ہی بریک لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ پر جرمانہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے ہمارے اندر یہ صفت پیدا کریں گے کہ سچ بولیں گے، اور سچ ہی ہماری زبان سے نکلے گا، اور جھوٹ نکل بھی گیا تو اس پر پھر فوراً سے انسان پشیمانی بھی ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا۔ ہاں، ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر جھوٹ بولنا سچ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ دو آدمیوں کے بیچ لڑائی ہو گئی، ایک کا نام زید، ایک کا عمر۔ زید عمر میں لڑائی ہے، زید گالیاں دے رہا عمر کو، عمر گالیاں دے رہا زید کو۔ یہ زید سے ملنے گیا، اس نے گالیاں دی، عمر سے ملنے گیا، اس نے گالیاں دی۔ اب یہ بیچ کا بندہ خالد اس کا نام ہے، اب یہ زید کی گالیاں سن کے عمر کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا بھائی عمر، زید تو تیری بہت تعریف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کے بغیر مجھے کھانا ہی نہیں ہضم ہو رہا، وہ تو میرا ایسا دوست تھا، اس کے بڑے احسانات ہیں۔ عمر نے گالیاں دی زید کو، زید کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا زید، عمر تو تیری بڑی صفات بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو بڑا اچھا ہے، تو بڑی شان والا ہے، تو اس کی بڑے احسانات ہیں، تو اس کے اوپر احسان کرتا رہا، وہ اس کو بلا نہیں پا رہا۔ تو جب اس طرح سے بظاہر تو جھوٹ ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنا سچ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسی کے برعکس سچ بولنا جھوٹ سے بھی زیادہ گناہ ایک موقع پر، وہ کیا ہے کہ یہی زید عمر کی سچی سچی گالیاں کہہ رہا ہے کہ میں سچ بتاؤں گا عمر، زید نے تجھے یہ گالیاں دی ہیں، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہا اس نے، اور عمر کی گالیاں آ کر زید کو کہہ رہا میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، میں سچ بتا رہا ہوں کہ اس نے تجھے بہت گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے۔ اب بول تو سچ رہا ہے لیکن فتنے کو بڑھا رہا، آگ لگا رہا، اور فتنے کو اور اس کے اندر بھڑکاؤ اور گرمی پیدا، جوش دلا رہا، غصے کو بڑھا رہا ان دونوں کے بیچ۔ تو یہ بظاہر سچ ہے لیکن جھوٹ سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کو سیکھیں، اسلام پر عمل کریں،
قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، علماء کی مجلس میں، دینداروں کی مجلس میں بیٹھیں، تاکہ آخرت کا نفع سامنے ہو۔ دنیا کا نقصان کچھ نہیں، دنیا کا نقصان تو عارضی ہے، لیکن آخرت بڑی خطرناک ہے، وہاں کی آگ بڑی خطرناک ہے، وہاں کے عذاب بڑے خطرناک ہیں۔ تو اس بارے میں ہم فکر کریں کہ جب قبر میں ہوں گے تنہا، کوئی ساتھ ہوگا نہیں، اعمال ہیں، ایمان ہے، وہ کام آئے گا۔ سب نسبتیں یہاں رہ جائیں گی، یہاں کا وزیر ہونا، یہاں کا مشیر ہونا، یہاں کا DIG ہونا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ صرف ایک چیز ساتھ جائے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے مطابق جو زندگی گزاری ہوگی وہ ہمیں کام آئے گی۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دیں۔ اللہ پاک سب کی زندگیوں میں سچائی کو لائے، سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔